اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شبہ کے بارے میں یا اعتراض کے بارے میں۔ جو اعتراض ہوا تھا روایات پر عمل کرنے کے بارے میں، کہ روایات پر عمل کرنا تو ضنی ہے، اور کیونکہ بہت ساری روایات جو ہیں وہ یقینی نہیں ہیں، لہٰذا روایات پر عمل کرنا مظنونات پر عمل کرنا ہوا گویا، تو لہٰذا کیوں روایات پر عمل کرو اور پھر کیوں راویوں کے بارے میں چھان بین کی جائے، لہٰذا اس عنوان کو بند کر دیا جائے تاکہ کسی کے بارے میں چھان بین کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس کا ہم نے بتایا تھا کہ 4 جواب دینے ہیں۔ پہلا جواب ہم نے اس کا کل پیش کر دیا۔ دوسرا جواب آ جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام سے صادر ہونے والی روایات میں ایک حصہ ان روایات کا ہے جن میں آپس میں تعارض اور تصادم پایا جاتا ہے، یعنی وہ روایات جو معصوم علیہ السلام سے صادر ہونے والی ہیں ہوئی ہیں، ان میں ایک حصہ ان روایات کا ہے جن میں آپس میں تعارض اور تصادم پایا جاتا ہے۔ تعارض یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آپ نے اصول میں پڑھا ہے، تعارض ہیں متعارض ہیں نہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مخالفت کرتی ہیں باقاعدہ۔ تصادم یعنی ٹکراؤ پایا جاتا ہے ان کے اندر، جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ، اور ان کے بارے میں خود معصوم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا ہے کہ ایسے حالات میں ہمارے مسئلے کا کیا حل ہے۔ جب 2 روایتیں معصوم علیہ السلام سے مثلا صادر ہوں اور ہم یعنی یہ جان لیں کہ معصوم سے صادر ہوئی ہیں، یعنی ہمارے علم میں یہ بات ہو یا ہم یہ جانتے ہوں کہ معصوم سے صادر ہوئی ہیں روایتیں، اور دونوں میں یعنی ہمارے اعتبار سے ہم جانتے ہوں، حقیقت میں وہ صادر ہوئی نہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہمیں یہ علم ہے، ہم سمجھے اس بات کو کہ معصوم سے صادر ہوئی ہیں روایات، لیکن آپس میں ان میں تعارض پایا جاتا ہے، تصادم پایا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہیں۔ تو معصوم علیہ السلام سے بھی دریافت کیا گیا کہ ایسے حالات میں ہمارے مسئلے کا مولا کیا حل ہے، ہم ایسے مسئلے میں کیا کریں، کس بات پر عمل کریں، اور ہمیں کس کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو راوی زیادہ معتبر ہو اس کی روایت پر عمل کر لیا جائے، کیونکہ زیادہ معتبر اور معتبر ترجیح ہو گئی، یعنی جس پر زیادہ اعتبار ہے آپ کا اس پر عمل کرنا، یعنی ترجیح، جسے مرجحات کہتے ہیں، ترجیح ہوئی وہ جس کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو راوی زیادہ معتبر ہو اس کی روایت پر عمل کر لیا جائے، اور دوسرے کی روایت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جو دوسرا راوی ہے اس کی روایت کو آپ چھوڑ دیجیے، جس کی روایت جو راوی زیادہ معتبر ہو اس کی روایت لے لیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روایات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر روایات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اور تمام روایات محمل اور بیکار ہیں، تو امام معصوم علیہ السلام کو وجہ ترجیح بیان کرنے کے بجائے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ روایات ضنی ہیں، لہذا ان پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی یعنی جب معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس طرح کا مسئلہ اگر سامنے آئے تو ہم کیا کریں، کس کی روایت پر عمل کریں، کس کی بات کو مانیں، کون سی روایت پر عمل کریں، تو معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو زیادہ معتبر ہو تو اگر روایات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، روایات پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، تو امام علیہ السلام کو کیا فرمانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کیوں ٹینشن میں پڑ رہے ہو، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو، آپ کیوں پریشان ہو، روایات پر عمل کرنے کی تمہیں ضرورت کہاں ہے، روایات تو ضنی ہے، لہٰذا ان پر آپ عمل نہ کریں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، بجائے اس کے کہ امام یہ بتاتے، یہ فرماتے کہ روایات پر عمل نہ کرو یہ ضنی ہے، امام علیہ السلام نے ترجیح بتائی۔ امام علیہ السلام کا ترجیح بتانا
مرجحات کا وہاں پر ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ جب تضاد ہو جائے تو آپ اس راوی کی روایت کو اختیار کرو جو راوی زیادہ معتبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایات پر عمل کرنا صحیح ہے، روایات پر عمل کرنا صحیح ہے، ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے والے یعنی جواب میں بیان کیا، کیونکہ قرآن کریم کے تمام احکام مفصل نہیں ہیں، قرآن کریم نے ہر مقام پر تفصیلی طور پر گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ بعض مقامات پر اجمالی طور پر بیان کر کے قرآن مجید آگے بڑھ گیا۔ تو اب اس اجمال کو مفصل کیسے کیا جائے، اس اجمال کو کیسے سمجھا جائے؟ اقیموا الصلاۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مولا عز و جل نے کیا فرمایا کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو وہ کیا کرے؟ حج بیت اللہ کرے، حج کرے۔ تو اب حج کیسے کرے؟ حج کیسے کرے؟ احرام کہاں سے باندھے، کہاں کھولے، مشعر میں کیا کرے، تو عرفات میں کیا کرے، طواف کیسے کرے، سعی کیسے کرے، رمی جمرات کیسے، تو اس کی تفسیر کون کرے گا؟ جو احکام مجمل ہیں، جو آیات، جن آیات نے اجمالی طور پر احکام کو بیان کیا ہے، اب ان کی تفسیر کہاں سے آئے گی؟ ان کی تفسیر کہاں سے آئے گی؟ تو جیسے ہم نے کل بیان کیا کہ ان آیات کی، آیات احکام کی کہ جو مجمل ہیں، جن کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، ان کی تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یا آپ کے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام فرمائیں گے، اور اس وقت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہراً موجود ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام 11 امام منزل شہادت کو فائز ہو چکے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ منزل شہادت کو فائز ہو چکی، اور ہمارے 12ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، ہماری آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی نہیں ہے کہ ہم آسانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی مسئلہ شریعہ کو معلوم کر سکیں۔ تو پھر اب تفسیر کیسے ہوگی، اجمال کو مفصل کیسے کیا جائے گا؟ تو وہی روایات جو اس دور میں نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جو تفسیر فرمائی ہے، وہی تفاسیر، وہی احکام یا وہی تفسیریں جو حضرت مولا متقیان علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، یا وہ قوانین و دساتیر اور احکام جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ یا آپ کے 11 فرزندوں نے بیان فرمائی ہیں، انہی کو جو ہے وہ وہی اجمال قرآن کی تفسیر اور تفصیل ہے، لہٰذا انہی کو روایات کہا جاتا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم احکام شریعہ کو آج حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے امام علیہ السلام موجود نہیں ہے، نبی کریم کا یہ زمانہ نہیں ہے، نبی کریم اس زمانے میں ہمارے سامنے ظاہراً موجود نہیں، آپ رحلت فرما چکے، آپ دنیا سے ظاہراً جا چکے، آپ ہمیں احکام نہیں بتا رہے ہیں اس دور میں، اور امام علیہ السلام ہمارے موجود ہیں لیکن وہ پردے غیب میں ہیں۔ تو جو اس وقت میں فرامین اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو احکام آپ نے بیان کیے ہیں، انہیں ہی تو روایات کہا جاتا ہے، اور انہیں پر عمل پیرا ہونے کے نام دین اور شریعت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے تمام احکام مفصل نہیں ہیں، جو مفصل ہیں وہ قرآن سے لے لیں گے، سب سے پہلے قرآن کریم ہے، لیکن جو قرآن کریم کے احکام واضح نہیں ہیں، مجمل ہیں، ان کو ہم روایت شریفہ سے لیں گے، اور روایت شریفہ ہی کے ذریعے سے ہم ان احکام کی تفصیل کریں گے اور ان احکام کو حاصل کریں گے۔ لہٰذا روایات پر عمل کرنا ظنون پر عمل کرنا نہیں ہے، تمام روایات پر عمل کرنا ظنون پہ عمل کرنا نہیں ہے، تمام روایات پر عمل کرنا ان ظنون پہ عمل کرنا نہیں ہے جو ظنون ممنوع ہیں، جن کو منع کیا ہے قرآن کریم نے، بلکہ بعض روایات یا مثلا بعض ظنون پر عمل کرنا ممنوع ہے، تو بعض روایت پر عمل کرنا بعض ظنون پر عمل کرنا منع نہیں ہے۔ جس روایت کے بارے میں آپ کو اعتبار ہو گیا، یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا، آپ اس روایت پر عمل کریں، عین ضروری ہے، ورنہ تو کیسے آپ احکام لیں گے؟
اور یہ جو آپ کے سامنے روایت پیش کی کہ یہ بات پیش کی صاحب کتاب نے بھی پیش کی کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اگر اس طرح کی 2 روایتیں آ جائیں جن میں تضاد ہو یا تصادم ہو تو کیا کریں، تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا اس روایت کو لو جو زیادہ معتبر ہے، جس کا راوی زیادہ معتبر ہے۔ تو معصوم علیہ السلام کو فرمانا چاہیے تھا کہ آپ روایت کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہو، روایات کو کیوں لے رہے ہو، ان پر تو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور زن پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا آپ روایت پر عمل نہ کرو۔ بلکہ مولا نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس روایت کو لے لو جس کا راوی زیادہ معتبر ہے، جو روایت زیادہ معتبر ہے۔ واضح ہے بات، پہنچی آپ تک؟ جو اس بات کی علامت ہے جی، اور اس کی ترجیح میں لیکن اس کے بجائے معصوم علیہ السلام نے مسئلے کا حل بیان کیا اور اس کی ترجیح میں راوی کی وثاقت و عدالت و فقاہت کا حوالہ دیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ روایات کے درمیان ترجیحات قائم کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ کردار والے راویوں کو خبیث النفس راویوں سے الگ کرے، اور یہی کام علم رجال میں انجام دیا جاتا ہے، جس کے بعد علم رجال کی ضرورت اور افادیت کا مکمل احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے کیا کہا، منع نہیں کیا روایات پر عمل سے، بلکہ آپ نے ترجیحات کو بیان کیا اور کیا کہا کہ آپ راوی کی وثاقت، عدالت، فقاہت کو دیکھیے، جتنا بڑا ثقہ ہوگا، جتنا زیادہ ثقہ ہوگا اس کی روایت لیجیے، جتنا بڑا عدالت کا مالک ہوگا آپ اس کی روایت کو لیجیے، جو فقاہت میں بڑا ہوگا آپ اس کی روایت کو لیجیے۔ یعنی مولا ترجیحات بیان فرما رہے ہیں بجائے سے کہ منع فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت پر عمل کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ عین ضرورت ہے اور عین حقیقت ہے۔ روایات پر عمل کیے بغیر ہماری دین، شریعت، احکام مکمل نہیں ہو سکتے جی۔ اور اس کے بعد مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یعنی فقاہت کا حوالہ دیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ روایات کے درمیان ترجیحات قائم کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ کردار والے راویوں کو خبیث النفس راویوں سے الگ کرے، یعنی پاک و پاکیزہ کردار والے راوی الگ ہونے چاہیے، اور جن کے نفس خراب ہیں، جن کے دلوں میں مرض تھا، ان راویوں کو الگ کریں، تاکہ ان راویوں کی روایت سے جن کے کردار صحیح تھے، اخلاق صحیح تھے، جن کا مزاج صحیح تھا، جن کے اعتبار صحیح تھے، جو دیندار تھے، اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، ان کی روایات کو ہم لے کر دین حنیف پر عمل اور شریعت مقدس اسلامیہ پر عمل و پیرا ہو سکیں۔ یہی کام اس کام کو انجام کون دے گا، کیسے دیا جائے گا؟ علم رجال کے ذریعے۔ لہذا علم رجال پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، علم رجال کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم پاک صاف راویوں کی روایتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو نتیجتاً یہاں پر پہنچے کہ اس تمام گفتگو اور بحث کے بعد کہ روایات پر عمل کرنا عین ضروری ہے، لیکن روایات معتبر ہونی چاہیے، موثق ہونی چاہیے، لائق اعتبار ہونی چاہیے، قابل عمل ہونی چاہیے، اور ان کے راویوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان روایات کے راوی آیا ان کے اندر وثاقت ہے یا نہیں، عدالت ہے یا نہیں، فقاہت ہے یا نہیں۔ یہ چیز کہاں سے معلوم ہوگی ہمیں؟ علم رجال کے ذریعے سے۔ لہٰذا جس طریقے سے روایات پر عمل کرنا ضروری ہو گیا، اب اسی طریقے سے علم رجال کا حاصل کرنا بھی ضروری ہو گیا، تاکہ ہم راویوں میں فرق کر سکیں، صحیح اور غلط میں، اچھے اور برے میں، پاک تینت والے اور گندی تینت والے میں، غلط انسان میں اور صحیح انسان میں، کردار اچھے کردار والے میں اور غلط کردار والے میں، تاکہ ہم فرق پیدا کر سکیں۔ اور جب فرق پیدا کریں گے تو کس طریقے سے، کس ذریعے سے کریں گے؟ علم رجال کے ذریعے سے کریں گے۔ اور جب ہم علم رجال کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچ جائیں گے کہ کون راوی معتبر ہے، کون غیر معتبر ہے، کون صحیح ہے، کون غیر صحیح ہے، کون ثقہ ہے، کون غیر ثقہ ہے، کون فقیہ ہے، کون غیر فقیہ ہے، کون معتبر ہے، کون غیر معتبر ہے، کون معتمد ہے، کون غیر معتمد ہے، تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم ان کی روایات کو لیں گے جو فقیہ ہوگا، جو عادل ہوگا، جو ثقہ ہوگا، اور اس کی روایت کو چھوڑ دیں گے کہ جو ثقہ نہیں ہوگا، عادل نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا، معتمد نہیں ہوگا۔ لہذا علم رجال پر عمل کرنا عین ضروری ہے، تاکہ ہم روایات
تاکہ ہم راویوں کے فرق کے ذریعے روایات میں فرق کر سکیں اور ہم صحیح روایات کو لے کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں، اور جو احکام قرآن مجید میں تفصیلی نہیں ہے ان کو ہم روایات کے ذریعے تفصیلاً حاصل کر سکیں۔ لہذا علم رجال حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی پہنچ گئی بات کہ ہم روایات کو صرف اس لیے نہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ ضنی ہے، یا ہم علم رجال کو اس لیے نہیں ہم ترک کر دیں گے کہ اس میں جو ہے لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنی پڑتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کسی کے بارے میں آپ تحقیق کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کس لیے تحقیق کرتے ہیں؟ تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم صحیح کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم معتبر غیر معتبر میں فرق کر سکیں۔ ہمیں اس کی پرسنل زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی زندگی پرسنل رکھتا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہم نے اس کی زندگی میں تحقیق کیوں کی زندگی کے بارے میں؟ کیونکہ یہ راوی بن چکا، اور جو راوی بن چکا تو اس کا تعلق مذہب سے ہو چکا، دین سے ہو چکا، شریعت سے ہو گیا۔ اگر ہم یہ انسان اچھا نہیں ہے تو یہ روایات اس کی صحیح نہیں ہے، اس پر ہم عمل کیسے کریں؟ اور عمل کر لیا تو غلط پہ عمل کیا، تو لہٰذا صحیح اور غلط کو علم رجال کے ذریعے سے ہم الگ کریں گے، جدا کریں گے، اور پھر ہم اس کے اعتبار سے روایات پر عمل کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکتفی بہذا المقدار، فی امان اللہ، خدا حافظ۔